أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین والی بطحا امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگ واران و برادران اور انتہائی قابل احترام مولانا، آج کا خطبہ ماہ رواں ماہ ذی الحج کی 28 تاریخ اور 23 ہجری، جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراد، آپ کی خواہش، آپ کی دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حملے کا دن، جس دن آپ کو زخمی کیا گیا 28 ذی الحج 23 ہجری، اور آخر 3 دن کی موت و حیات کی کشمکش کے بعد یکم محرم الحرام 24 ہجری کو اللہ کو دیتے. ان کے حالات زندگی کہ آیا وہ شخصیت جن کے بارے میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر چلتے پھرتے جنتی کہا، وہ ہے 10 صحابہ، جن میں سے دوسرے نمبر کی شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ نے مجھ پہ سلسلہ نبوت ختم کر دیا ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ عمر کو بنا کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ لوگوں نے واقعات اور قصے تو سنے ہیں کہ اسلام کیسے لائے. المختصر، آپ کی یہ خواہش کہ میرے پاس 100 اونٹ ہوں اور میں جنگلوں میں انہیں لیے پھرتا رہا ہوں اور انہی کا کاروبار ہو، انہی سے میرا کھانا پینا خرچہ ہو، یہ خواہش اس وقت پوری ہونے کو آئی جب اعلان ہوا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمواری لائے گا اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے. تو میں یہ سب لینے کے لیے چل رہا ہوں، لیکن یہ اصل پہ خود نہیں چل رہا. اللہ کو اسباب پیدا کرتا ہے. کفار کے ظلم جب پڑے تو دار ارقم میں موجود نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو
صحابہ نے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا باہر نکلنا انتہائی خطرہ ہے، تو لہذا اللہ سے کوئی دعا ہی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک بلند کیے، اے اللہ اللہم اعز بالاسلام، اللہم اعز الاسلام بالامر بالخطاب اور عمر بن ہشام۔ اے اللہ دو عمر ہیں، عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے اسلام کی مدد فرما اور اس کو عزت بخش۔ آخر اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کو لکھا تھا، تو اسلام لانے کا بہانہ بنا، گھر کی طرف نکلے، راستے میں ایک شخص ملا کہ اپنے ادھر عمر، کہنے لگے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے کے لیے جا رہا ہوں، تیری خواہش پوری ہوگی؟ کہنے لگے ادھر کی کیا؟ اپنے گھر کی خبر ہے، کیا ہے؟ مجھے نہ معلوم، تیرا بہنوئی اور بہن دونوں اسلام لا چکے ہیں۔ گھر گئے، المختصر قرآن کی آواز سنی، تو بہنا نے جب ان کی آواز تو بھانپ لیا کہ بھائی آ گئے ہیں، تو قاری قرآن کو چھپا دیا۔ کہنے لگے یہ آواز کس کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ کوئی آواز نہیں۔ کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا، وہ بہن جو بھائی کو دیکھ کے چھپ جایا کرتی تھی آج سامنا کر کے کھڑی ہے، پریشان کہ کون سی طاقت اور کون سی قوت اس کے اندر ہے، کیا اس بھائی کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے۔ آخر کار کہنے لگے کہ مجھے بھی وہ سناؤ، کلام سنایا گیا۔ کہنے لگے کہ مجھے لے چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میں نے کہا اس طرح نہیں، قیدی بات کرتی، بازو باندھیے، المختصر چل پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عمر آ رہی ہے، تو سبھی نے تلواریں سونپ دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تلواروں کی ضرورت نہیں، عمر آ نہیں رہا، لایا جا رہا۔ یقین کامل تھا کہ میرے اللہ میری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ پھر وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول دار ارقم کی چار دیواری کے اندر کب تک محصور ہو کر ہم اللہ کی عبادت کریں گے؟ باہر نکلیے اور بیت اللہ میں آئیے، تلاوت کیجیے، نماز پڑھیے، نہ عمر چوکیداری کروں گا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام کو دار ارقم کی چار دیواری سے نکال کر بیت اللہ کی کھلی فضاؤں میں متعارف کروایا کہ اسلام کیا ہے، اور سبھی میں اعلان کر دیا کہ ہے کوئی میرے ہاتھوں ہلاک ہونے کے لیے تیار، اپنے بچوں کو یتیم کرنے کے لیے تیار، اپنے ماں باپ کو رلانے کے لیے تیار، لیکن کوئی تیار نہ ہوا۔ جرأت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک شان ہے، ایک انداز ہے، ایک نظام ہے کہ وہ جس سے چاہے جیسے چاہے خدمت کرے۔ جیسے کہ کسی مصنف نے لکھا کہ ہلاکو اور چنگیز خان بڑے مشہور مسلمانوں کے دشمن، تو اللہ جب کام لینے پہ آئے تو ان کی اولاد سے ظہیر الدین بابر پیدا کر کے پاسبان اسلام بنا کر ہندوستان کو مائل کر۔ یہ اس کی شان ہے، اس کا انداز ہے، جیسے چاہے جس سے چاہے جو کام لینا چاہے وہ لیتا ہے۔ اور وہی ظہیر الدین بابر جن کی اولاد سے تعلق تھا، جن کی نسل سے تعلق تھا، جن کی اولاد تھا، وہ ہلاکو خان اور چنگیز مسلمانوں کے
دشمن جنہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو تحقیق کیا تھا، جب مسلمان ہلاک ہوتے رہے، امام راضی علیہ رحمت سے کسی نے پوچھا تمہارا اللہ کہاں ہے؟ اتنے مسلمان شہید ہو گئے لاکھوں کی تعداد میں، تو تمہارا اللہ کہاں ہے جو اتنی قتل و غارت دیکھ رہا ہے؟ تو بڑا پیارا جواب دیا جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کہنے لگے ہر چرواہے نے کتے رکھے ہوتے ہیں، جب چرواہے کی کوئی بھیڑ بکری ریور سے علیحدہ ہوتی ہے، ٹریک تبدیل کر لیتی ہے، تو چرواہے کے کتے اس کو دوبارہ جواب کے اندر شامل کر دیتے ہیں، اس گروہ میں بھیج دیتے ہیں۔ اگر وہ نہیں آتی تو وہ کتے اس کو چیر مار کے رکھ لیتے ہیں۔ یہ ہلاکو خان چنگیز خان اللہ کے کتے ہیں، ہم بھیڑ اور بکریاں ہیں۔ اللہ کے مسلمانوں کے ریور سے علیحدہ ہوتے ہیں، اپنے نظم سے علیحدہ ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کے کتے چیر مار دیتے ہیں۔ جب بھی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی اولویت محمد رسول اللہ کی رسالت سے علیحدہ ہوگا تو اللہ اپنے کتوں کے ذریعے چیر مارنے والا ہے۔ وہ چاہے کتے مودی کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی نسل سے تعلق رکھنے لگا ہے، صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کی پابندی کرنا ہوگی تو محمد رسول اللہ کی رسالت کے تحت زندگی گزارنا ہوگی، تو پھر کتے قریب نہیں آئیں گے۔ یہ ہم مسلمانوں کو مار کیوں کر رہی ہے؟ ہندوستان کے اندر ایک ایک ہندو سینکڑوں مسلمانوں کو آگے بھگا رہا ہوتا ہے، پیچھے وہ ایک ایک جوڑے کربان پکڑی ہوتی ہے اور بھاگ رہا ہوتا ہے، اور ہم بھیڑ اور بکریوں کی طرح آگے آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی نظارہ دیکھا ایسا؟ وہ کیوں کہ ہم نے جہاد سے راہ فرار اختیار کیا، امن اور آشتی کے دانوں میں آ گئے، لیکن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات نہ تھی۔ اسلام کا فلسفہ جہاد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو بچھو صفت رکھتا ہو، بچھو صفت مینس بچھو ہر کسی کو ڈس لیتا ہے، چاہے اس کو پالنے والا ہی کیوں نہ ہو، تو اس بچھو کو مارنا ہی ہوگا۔ اور یہی قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، وہ اشداء علی الکفار، کافروں کے بارے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہیں، نرم مزاج ہے۔ اور حلقہ 11 تو ریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو ملات ہے، اور ہم رسم حق و باطل میں موم بن جاتے ہیں اور آپس کے بھائیوں کے سامنے اکڑ جاتے ہیں، اسلحہ نکال کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تیر و تلوار لے جاتے ہیں، لڑائی دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اور کفار کو اچھی امن اور آشتی ہے۔ اسلام امن و آشتی کا مذہب ضرور ہے، لیکن بے غیرت نہیں۔ اسلام کو غیرتی نہیں سکھاتا، اسلام غیرت دیتا ہے، غیرت سکھاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، مدینے میں جب دیکھا، حالات دیکھے تو غیرت کی، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے غیرت آتی ہے کہ ہماری خواتین بھی جنگل میں جائیں اور یہودیوں کی خواتین بھی جنگل میں جائیں، لیکن ہماری خواتین کی طرف یہودی نوجوان نگاہیں اٹھا کر دیکھیں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو ہماری اور یہود و نصارہ کی خواتین میں تمیز ہونی چاہیے، تو پہچان علیحدہ ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے آیات پردہ نازل کر دی، آیات پردہ نازل کر دی۔ اے میرے حبیب
اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنین کی خواتین سے کہہ دیجیے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر چادریں اوڑھ کر نکلا کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم ہوا تو انصار کی خواتین کالی چادریں اوڑھ کر باہر نکلتی اور رستہ دیکھنے کے لیے صرف ایک آنکھ ننگا رکھتی تھی، ایک آنکھ ننگی ہوتی تھی، سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانپا ہوتا۔ یہ تھی مسلم کی پہچان۔ اسلام نے غیرت سکھائی ہے، ہم میں وہ نہیں موجود جس کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں۔ پورے معاشرے کے اندر، پوری دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہیں، مار پڑ رہی ہے، اور اللہ کے رکھے ہوئے کتے ہمیں چیر مار رہے ہیں۔ اللہ کتوں کو کھول دیتا ہے نا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریور سے زیادہ ہو رہے ہیں، ان کو ذرا سیدھا کر دو، تو پھر ہم مسلمانوں کی طرف دیکھتے ہیں مار کھانے کے بعد۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تھے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق تو سمجھتے ہیں آپس میں نزاع ہو گیا، تنازع ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریقین کا موقف سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہ واقعہ تقریباً 43 کتب کے اندر موجود ہے، 43 کتب کے اندر موجود ہے۔ جس سیاستہ کی جو کتابیں ہیں نا 6، یہ بھی ایک سلیبس بنایا ہوا ہے کہ اگر جو کوئی اسلام پڑھنا چاہے تو ان سے پڑھ لے، وغیرہ اسلام کے لیے تو ہزاروں احادیث کی کتب موجود ہے۔ 43 کتب کے اندر احادیث کی کتب اور شروحات کے اندر کے واقعہ موجود ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ منافق نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا نرم مزاج ہیں، ہو سکتا ہے کہ واللفظ القلوب کے تحت یہ یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا گیا ہو کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے، تو کیوں نہ میں عمر کے پاس لے کے جاؤں، دیکھتے بھلا وہ کیا کرتا ہے۔ یہودی سے کہنے لگا یار ہم عمر کے پاس نہ جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھلا دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے چلیں۔ اسے یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے کو کوئی شخص بھی تبدیل نہیں کرے گا۔ عمر کے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ ہمارا یہ موقف ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرنے لگے۔ یہودی بول اٹھا، کہنے لگا عمر ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، میرے حق میں تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے تو میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ تو یہودی کہنے لگا یہ تمہارا مسلمان لے کر آیا ہے۔ تھا تو منافق، ظاہری طور پر مسلمان، تمہارا یہ مسلمان لے کر آیا ہے کہ بھلا دیکھتے عمر کا کیا فیصلہ ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، گھر سے تلوار لائے اور لا کر اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ کہنے لگے عمر کا یہی فیصلہ ہے، عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ اب تھوڑا سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس منافق کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر نے کلمہ گو کو قتل کر دیا ہے، مسلمان کو قتل کر دیا ہے، لہذا ہمیں اس کے بدلے خون بہا، فدیہ نہیں، سر کے بدلے سر میں آ جاتے ہیں۔ یہ ورثہ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر کر کے عمر کو مانگا، پریشان، فیصلہ بھی کرنا ہے بھی نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ایسی ہوتی، کیونکہ آپ تھے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ مسلمانوں کی تکلیف بھی اپنی تکلیف سمجھتے تھے۔ نگاہیں آسمان کی طرف بلند ہوئی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے حبیب، تیرے رب کو تیرے رب کی ربوبیت کی قسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کے اندر کہیں بھی اپنے ذات کی قسم نہیں اٹھائی۔ والتین، زیتون، طور سینا، اس طرح کی قسمیں ہیں، عصر، فجر، واللیل والضحیٰ، اللہ نے 17 میں قسمیں اٹھائی ہیں۔ لیکن جہاں پہ اپنے حبیب کی ناموس کی بات آئی تو اللہ نے اپنے ربوبیت کی قسم اٹھائی۔ تیرے رب کو تیرے رب کی ربوبیت کی قسم ہے کہ وہ شخص مومن ہی نہیں جس کے سامنے تیرا فیصلہ آ جائے، تیری بات آ جائے، تیرا فرمان آ جائے اور وہ سر تسلیم ہم نہ کرے، بلکہ اس کے دل کے اندر تنگی محسوس ہو، وہ تنگی محسوس کرے تیرا فرمان سن کر، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور بھائیوں، ہم اپنا ایمان پرکھ سکتے ہیں اس واقعہ سے، اس قرآن کے اس فرمان سے، اللہ کی اس قسم سے کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہے جو شخص جس کے سامنے تیری بات آ جائے، تیرا فرمان آ جائے، پھر وہ دل میں تنگی محسوس کرے سر تسلیم ہم کرنے کی بجائے۔ کیا کتنے فرمودات ہیں، ہم ایمان سے دیکھ لیں، اپنے ایمان کو پرکھ لیں، کتنے فرمودات ہیں، کتنے احکامات ہیں جو سامنے آتے ہیں تو ہم تنگی محسوس کر جاتے ہیں کہ یار اس پہ عمل کرنا بڑا ہی مشکل ہے، پتہ نہیں وہ کیسے عمل کرتے رہے۔ وہ معاشرہ کچھ اور تھا، آج کے معاشرے کے تقاضے کچھ اور ہیں، کئی کے بہانے کیوں سر تسلیم خم کرنے کی بجائے تنگی محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے قسم اٹھا کر کہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے جو اپنے دل میں تنگی محسوس کرے، بھائی وہ غصہ نہیں کرنا، ہم صرف اپنی شکل و صورت سے بھی اندازہ لگا رہے ہیں، فرمان رسول آ جائے تو ہم اپنی شکل تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں، تنگی محسوس کر جاتے ہیں اور پھر دعوے دار ہے سب سے بڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھ سے بڑا عاشق ہے ہی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا محب رسول ہے ہی کوئی نہیں۔ جی دلوں کا بھید تو اللہ جانتا ہے، دلوں کا بھید تو اللہ جانتا ہے، میرا دل اللہ کی کتنا قریب ہے تمہیں کیا مانوں، اس شکل میں کیا پڑا ہے، جو مرضی رکھو اللہ نے بڑھائی ہے، نہ مانوں کتنے کتنے بہانے۔ لیکن یاد رکھو ایک دفعہ میں نے عشق محمد کی وضاحت کی تھی، عشق محمد کی وضاحت کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، عین سے عقل کے بغیر، شین سے شکل محمد کو، قاف سے قلم میں بٹھا لینا عشق محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے شکل محمد کو ہم نے اپنے دل میں جگہ ہی نہیں دی، اگر دی ہوتی تو ہم نے شکل و صورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے، اللہ نے بچا لیا کہ میرے حبیب خون کا بدلہ خون نہیں فدیہ ہے، کیوں مسلمان کے ہاتھوں سے اگر کافر قتل ہو جائے تو پھر خون کا بدلہ خون نہیں ہوتا، فدیہ ہوتا ہے، اگر کافر کے ہاتھوں مسلمان شہید ہو جائے تو پھر خون کا بدلہ خون ہوگا، سر قلم کیا جائے گا۔ تو یہ قیمتی بنایا مسلمان کو تو کس نے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے خلاف
یہود و نصارہ کے خلاف، اہل فارس کے خلاف جہاں بھی شرک ہوتا تھا آپ کی تلوار چلتی تھی، تلوار فیصلہ کیا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا ہے، کیسر روم اور کسرا فارس۔ اور وہ دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا جب سراقہ بن جوشم نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان پورا ہوا کہ ہجرت کے موقع پر سراقہ موٹا تھا، پہلوان تھا، ہجرت کے موقع پر اس نے پیچھا تعاقب کیا، پیچھا کیا تو اس کا گھوڑا چل جاتا تھا، تو اس نے 3 بار تیر نکالے، آخرکار بے بس ہو کر آواز دے دی کہ مجھے پناہ دیجیے، میں ایمان لاتا ہوں۔ ایمان لے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سراقہ کے درمیان میں ہوئی تھی، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تھی اور کسی نے نہیں سنی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، کسرا فتح ہوا تو کسرا کے محلات سے اس کے کنگن اور ہیرے جواہرات بطور مال غنیمت پہنچے گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرا کے کنگن اٹھائے اور اعلان کیا کہ جس کو پورے آ جائے یہ اسی کے ہوں گے، کسی کو پورے نہیں آئے، سراقہ نے پہنے تو اس کو پورے آ گئے جیسے اسی کے نمائش کے ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ سراقہ یہ تیرے کنگن ہیں۔ تو اسی وقت سراقہ نے یہ کہا تھا کہ یہ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہجرت کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اور آج آپ کا فرمان پورا ہوا۔ المختصر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سازش کے ذریعے جو انتہائی گھناؤنی سازش تھی اہل فارس کی، تو ابو اللؤلؤ فیروز کے ہاتھوں شہید کروا دیا گیا۔ آخر 3 دن کی موت و حیات کی کشمکش کے بعد یکم محرم کو آپ اپنے حقیقی مالک کے پاس جا پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار موقع پہ فرمایا تھا، حجرہ عائشہ سے 3 ساتھی نکلے، دائیں طرف حضرت ابوبکر تھے، بائیں طرف فاروق اعظم تھے، تو تمام صحابہ نے دیکھے اور مسکرائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں مسکرائے ہو اس طرح؟ تو سبھی صحابہ کہنے لگے یا صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرہ سے چاند طلوع ہوتا تو ہم ہر وقت دیکھتے تھے، لیکن اس طرح ستاروں کے جھرمٹ میں چاند طلوع ہوتا پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ تو کہنے لگے اے میرے صحابہ اگر یہ انداز تمہیں اچھا لگا ہے تو جاؤ روز محشر میں ہم 3 ساتھی اسی طرح ہی سلطا کریں گے۔ آج 3 ساتھی اسی سلطا میں نکلے ہوئے ہیں اور روز محشر 3 اسی طرح کرتے نکلیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری قبر شق ہوگی، میں ابوبکر کو اٹھاؤں گا، پھر عمر کو اٹھاؤں گا، پھر 3 اٹھ کر ہم جنت البقیع میں اپنے ساتھیوں کو جا کر اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی جنت البقیع کا وکیل بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔